أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ آج ہم دورہ قرآن 2025 کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم 29 پارے کو دیکھیں گے۔ اس میں سے کچھ آیات آپ کے لیے سلیکٹ کی گئی ہیں، میں ان کا مختصر پہلے ایک تعارف کروانا چاہوں گی اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی مناسب سی تفصیل دیکھیں گے۔ اور زیادہ باتیں شاید آج کے پارے میں نے وہی سلیکٹ کی ہیں جو اس دورہ قرآن میں ہم دیکھ چکے ہیں، انہیں سن چکے ہیں، اور تو ایک آپ کے لیے یہ ریویژن ہو جائے گی۔ باقی انشاءاللہ تعالی کل جو ہمارا آخری پارہ ہوگا اور ہمارے اس بہت ہی بابرکت سفر کا یہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس میں یہ ابھی تک سوچا ہے کہ سورۃ الاخلاص اس کے بارے میں مختصر آپ سے شیئر کیا جائے، کیونکہ یہ سورہ ایسی ہے کہ اس پر بھی پورے الگ سے لیکچر، بلکہ ایک دن سے بھی زیادہ اسے لگیں گے کور کرنے میں، کیونکہ یہ اس میں توحید جو ہے وہ اپنی آپ کو پیک پہ نظر آئے گی۔ کیا ہے اسے ہم دیکھیں گے، توحید کیا ہوتی ہے، کسے کہتے ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پارے کو مکمل طور پہ کور کرنا تو ہمارے بس کی بات نہیں، بہت سی آیات ہیں، تو اس میں انشاءاللہ تعالی اس سورہ کا انتخاب ابھی تک کیا گیا۔ باقی اس کے علاوہ بھی مجھے اگر کچھ لگا کہ یہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہیے، شیئر کرنے کے لیے تو ہر آیت ہی ہے، لیکن اتنا وقت کا مجھے مل سکے گا تو وہ میں ایڈ کر لوں گی۔ ادروائز کل انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاخلاص کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ہم توحید کو جانیں گے۔ ہم اکثر توحید کو سنتے ہیں اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں کتنی بار یہ ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرک کتنا ناپسند ہے۔ تو کل انشاءاللہ جب آپ توحید کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو کفر کا، شرک کا، ان چیزوں کو سمجھنا آپ کو آسان ہو جائے گا، خاص طور پر آپ کو یہ شرک کے بارے میں سمجھنا، کیونکہ جن جن چیزوں میں آپ یہ توحید ہوگا کہ جو بھی کل ہی تفصیل اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھیے۔ آپ کی زندگی کی بہت سی مشکلات دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اکثر پریشان ہوتی ہیں، کنفیوز ہوتی ہیں کہ شرک کی جو لمیٹیشن ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کہیں میں یہ شرک تو نہیں کر رہی۔ اور پھر اسی طرح کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو سنت اور بدعت، ان چیزوں میں بھی فرق، اور بدعت کسے کہتے ہیں اور اس کی تفصیلات بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن یہ بعد میں۔ ابھی فی الحال جو ہے کل بس یہ توحید کو ہی جانیں گے، اور اگر ہم نے توحید کو کسی حد تک بھی، ہم میں سے کوئی اگر تھوڑا سا بھی سمجھ لے گا تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو قرآن مجید کا اور ہر پچھلی گزری ہوئی قوم پر بھیجے ہوئے رسولوں کا جو بیسک اور سب سے پہلا میسج ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور توحید وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کیا یہ قرب اور محبت آپ کو صحیح معنوں میں نصیب ہوگی۔ آپ کو ایمان کی جو حلاوت بولتے ہیں نا، چاشنی جسے کہتے ہیں، وہ محسوس ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہم توحید کا بھی کوئی نہ کوئی تسبیح کلمات بول رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہی کہ ہم مانتے ہیں، لیکن ہم پریکٹیکلی ایسا نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ تفصیلات کل کلاس مس نہ کیجیے گا، فرائیڈے ہے، 3 سے 4 وہ ٹائم تھوڑا بیزی ہوتا ہے، یا کم از کم ریکارڈنگ ضرور سنیے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچے گا، لیکن یہ اس طرح سے اختتام کو نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کی برکت سے یہ سارا سال چلے گا۔ ہم نے پلان کیا ہے کہ اسے الگ گروپ میں کنورٹ کریں گے، کیونکہ یہ ٹپیکل دورہ قرآن نہیں ہے اور یہ تفسیر بھی نہیں ہے، یہ انٹروڈکشن ہے قرآن مجید سے،
اور بہت آسان اور انٹرسٹنگ وے میں، اور اس میں سیکھنے کے پوائنٹس، عملی پوائنٹس آپ سے شیئر کیے گئے ہیں، تو جسے کوئی بھی جو پہلی بار سنے گا، پہلی بار سننے والوں کے لیے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کے دل میں قرآن مجید کے لیے محبت پیدا ہوگی، سیکھنے کا جذبہ بڑھے گا۔ تو اسے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سارا سال 4 4 ماہ کا کورس کروایا کریں گے، انہی کو شیئر کریں گے۔ جو پہلے سن چکی ہیں ٹھیک ہے، جو پہلے اس گروپ میں بھی اگر نہیں سن چکی وہ بھی اس گروپ کو جوائن کر سکیں گی، اور جو نیو اسٹوڈنٹ پہلی بار قرآن مجید سے جڑنے جا رہے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا اس کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے جی، میں اب ایسا کرتی ہوں، ڈائریکٹ اپنی آج کی آیات کو پھر شروع کرتے ہیں۔ تو میں اب چونکہ انٹروڈکشن میں 30ویں پارے کا اور اپنے نئے کورس کا آپ لوگوں سے میں شیئر کرنے لگی، تو اب میں آیات کا جو انٹروڈکشن ہے وہ میں پھر آیات کو شیئر کرتے کرتے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتے ہیں۔ یہ جو 29 پارہ ہے، اس کی سب سے پہلی جو سورۃ الملک، ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سی بہنوں کو تو یہ زبانی یاد ہوگی۔ الحمدللہ ہماری اکیڈمی کی طرف سے بھی اس کا کورس کروایا جاتا ہے، اور یہ بالکل آخری مراحل میں ہے جو ہمارا بیچ 1 ہے۔ عید کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد اناؤنس کریں گے نیکسٹ بیچ۔ تو جو ابھی تک جنہوں نے حفظ نہیں کی یا جو پکا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ سب اسے کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ خوشبہ صاحبہ حفظ کروائیں گی، اور اس کی فضیلت مختلف احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کس طرح وہ اسے رات کو پڑھا کرتے تھے، اور بھی اس کی جو فضیلت ہے یہ انشاءاللہ تعالی پھر ہم دیکھیں گے۔ بہت دل چاہتا تھا میرا کہ میں جب بھی کوئی آپ سے آیت شیئر کروں تو وہ جس سورہ کی ہے میں اس سورہ کے بارے میں بھی بتاؤں، لیکن پھر مجھے لگا کہ اگر میں سورہ کے بارے میں بتانے لگوں گی تو پھر میں آیات کو ٹائم آگے بہت کم ہے، میں اور کم ہو جائے گا۔ تو سورتوں کا انٹروڈکشن بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ہو سکتا ہے اسی گروپ میں ہم شیئر کرتے رہیں اگر مجھے موقع ملتا رہا، مختصر سا۔ باقی جب آپ قرآن مجید سے جڑیں گے تو ظاہر ہے سب سے پہلے سورت پہ بات ہوگی، سورت کے نام پر بات ہوگی، کیا مطلب ہے اس کا، مکی ہے مدنی ہے، کیا اس میں خلاصہ کیا ہے، پہلے اس پہ بات ہوگی، پھر ہی آپ ان ڈیپتھ اسٹڈی کیا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ الملک آیت نمبر 2 سلیکٹ کی ہے، آپ اسے جانتی ہیں، صرف ایک ریمائنڈر ہے آپ کے لیے، اسے بہت مختصر جلدی سے میں کور کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ یہ چھوٹا سا نون لگا ہے نا، اسے نون اتنی ہوتے ہیں کہ پیچھے سے اگر پڑھیں گے تو کس طرح سے پڑھیں گے، چونکہ میں نے اسے نہیں پڑھا، میں نے ڈائریکٹ آیت سٹارٹ کی، تو اسے میں اللہ زی پڑھ سکتی ہوں۔ تو آپ تجوید کا بھی ضرور جو ابھی تک اس سے واقف نہیں ہے، اس کا چاہے مختصر کورس کیجیے گا۔ الحمدللہ ہماری اکیڈمی سے بھی ہر 3 ماہ بعد نیا بیچ سٹارٹ ہوتا ہے، کہیں سے بھی کریں، کہیں سے بھی کریں، تجوید سیکھیے، ترجمہ تفسیر سیکھیے، اپنے اپنے حساب سے آپ کو جو ٹائمنگ سوٹ کرتی ہیں۔ ہمارے اس دورہ قرآن کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو قرآن مجید سے دلچسپی کسی طرح آپ کی بڑھے۔ اب آپ اتنے کورسز سٹارٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے ہماری بھی کوئی ایڈمن کسی اور استاذہ کا کوئی کورس پلان کریں، تو یہ تو کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا، کیونکہ جو ہمارے اپنے کورسز ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں کروا رہی ہوں وہ ڈفرینٹ لیولز پر ہیں۔ اس میں کچھ ایسے ہیں کہ اس میں گرامر کا ٹچ ملے گا آپ کو، ترجمہ تفسیر کے، کچھ ایسے ہیں جو بالکل اسی پیٹرن پہ ہیں، دورہ قرآن کے وہ درس ہے۔ تو ہر اسٹوڈنٹ، اور کچھ ریکارڈنگز ہیں، کچھ چینلز پہ ہیں، صرف 3 منٹ کی ریکارڈنگ ہے، تو ڈفرینٹ لیولز کے کئی گروپس ہیں، اور وہ ایسے نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں 2 سال 3 سال، وہ لائف لانگ ہے، کیونکہ وہ ہمارا مقصد آپ لوگوں کو قرآن مجید سے جوڑنا ہے، خاص طور پہ جو ایک پراپر کورس نہیں کر سکتی ہیں 2 سال کا 3 سال کا، لیکن اگر آپ کو وقت ملے، نیت کیجئے، کوشش کیجئے، ایک بار اس کو کر لیجئے، زندگی میں دیکھ لیجئے، سن لیجئے، تھوڑا سمجھ لیجئے، باقی تو ساری زندگی انسان اس کو پڑھتا جائے اتنی بار، ہر بار یوں لگتا ہے کہ پھر کچھ نیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو یہ اس کا علم تو لامحدود ہے، لیکن آپ ایک مختصر، ایک انسان کو جتنی اللہ تعالیٰ نے ابیلٹی دی ہے اس میں رہتے ہوئے اس کو ایک دفعہ ضرور سنیں، سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، پھر آپ سے دین کا بہترین کام لیں۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ رکنا نہیں چاہیے، نہ ہماری طرف سے نہ آپ کی طرف سے۔ تو اب اس میں سمپل یہ ہے جی، اللہ تعالیٰ نے
موت کو اور زندگی کو پیدا کیا. اب تفسیر کی کلاس نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتی پہلے موت کا ذکر کیوں ہے, موت کس کس کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں 2 موت اور 2 زندگیوں کا ذکر ہے, بس نہیں. میں سمپل رکھوں گی اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے موت بنائی ہے اور زندگی بنائی ہے. زندگی اور یہ کیوں بنائی ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ بلا کسی مقصد کے. اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز بنائی ہوئی, کوئی کام, کوئی کریشن وہ بغیر بلا مقصد نہیں ہے. ایک سب سے زیادہ حضرت انسان ہے جس نے اس زندگی کو فار گرانٹیڈ لیا, اپنے مقصد کو فراموش کر دیا. اسے کوئی پتہ نہیں مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا, میں کتنی بڑی کریشن ہوں اپنے رب کی, اور میرا کیا مقصد ہے. وہ اس چیز سے غافل رہتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک سمپل سا ریمائنڈر ہے کہ موت اور زندگی کو ایک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, کیوں؟ تاکہ وہ آزمائے. زندگی آزمائش ہے, بس اتنا یاد رکھیے گا. اب جو آزما رہا ہے, جو امتحان لے رہا ہے آپ کا, تو اب پیپر بھی وہی لے گا. تو اس پہ جو سلیبس ہے وہ قرآن مجید کی صورت میں آپ کے سامنے ہے, اور اس میں آزمائشیں بھی آتی رہیں گی, آپ کو ٹیسٹ بھی کیا جاتا رہے گا ساری زندگی. تو اور یہ جو آزما رہا ہے, جو ہستی, وہی آپ کو وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس کو کس طرح آزمانا ہے اور کیا کیا دیکھنا ہے. دعویٰ تو ہم میں سے بہت لوگ کرتے ہیں, کچھ لوگ تو غافل ہی رہتے ہیں, کچھ لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. تو جو بھی ہے نا, کھرا کھوٹا, وہ اس زندگی میں سامنے آ جائے گا. اور میں پھر بتا دوں, سلیبس قرآن مجید ہے, پہلے سے بتا دیا گیا ہے, سب بتا دیا گیا. ایک دن بنا ہے, قبر کا حساب ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہے, سب بتا دیا گیا قرآن مجید میں. کیا صحیح ہے, کیا غلط, کیا حلال, کیا حرام, اللہ تعالیٰ کو کیا پسند, کیا ناپسند. اب آزمائش یہ ہے, جس طرح مال اور اولاد آزمائش ہے, تو اسی طرح یہ دنیا اور یہ زندگی آزمائش ہے کہ اس کو اسی وقت کو کون اس طرح سے یوٹیلائز کرتا ہے کہ اس کو مزید سے مزید اپنے لیے یوزفل بناتا ہے, اور کون اسے ضائع کر دیتا ہے. پھر جو جس کا جیسا عمل ہوگا نا, عمل 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 آسان و عملہ, جو اس عمل کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے. یہ چلے سمپل بتا دیتی ہوں, جس کے عمل سب سے بہتر ہوں گے, تو پھر جو اچھے عمل کرے گا, کیونکہ اللہ کی نظر میں عمل کی بہت اہمیت ہے. خالی ایمان ضروری بہت ہے, کانسیپٹ صحیح ہونا چاہیے, عقائد صحیح ہونے چاہیے, لیکن وہ اکیلا ناکافی ہے. عمل, اور عمل, اچھا عمل جسے میں یا آپ نے اچھا نہیں کہنا, جسے اللہ تعالیٰ نے اچھا کہا, جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کرنا ہے اور سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے. تو یہی دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے. وَهُوَ العزیز الغفور. اور اب یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ, ان کی اپنی ڈیٹیلز ہے. العزیز کے اندر بہت سارے معنی ہیں. عربی میں کسی ایک لفظ کا ضروری نہیں کہ ایک معنی, ایک لفظ کے 20 سے زیادہ معنی بھی ہو سکتے ہیں, 36 معنی بھی ہو سکتے ہیں ایک بات. اور بعض دفعہ مختلف آپ کو لگے گا کہ اس لفظ کا بھی سیم معنی ہے, اس لفظ کا بھی سیم معنی ہے, تو پھر اس کی جگہ یہ کیوں آیا, یہ کیوں نہیں آیا. تو یہ ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ قرآن مجید سے جڑیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ دیکھنے میں دونوں کا ایک مطلب لگ رہا ہے, کہ لیکن دونوں کا مطلب کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. تو عربی زبان میں بہت وسعت ہے, ایک لفظ کے بھی بہت سارے معنی, اور بہت سارے الفاظ کا ایک جیسا معنی بظاہر لگ رہا ہوتا نہیں ہے. تو خیر یہ اسماء الحسنہ میں ان کو دیکھیں گے. باقی یا لذیذ یہ ہم کر بھی چکے ہیں. اس کے میں نے کہا نا کہ اب ایک لفظ میں, اب اس کا معنی عزت والا بھی ہو سکتا ہے, غلبے والا بھی, اور بہت سارے اور بھی معنی ہے. تو اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے, بخشنے والا ہے. تو اس کی کچھ سلائیڈز کی صورت میں مختصر سا دیکھ لیتے ہیں, پھر اپنی اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نمبر 4 پہ ہم چلے گئے. سورۃ الملک کی اس کی 2 سلائیڈز ہیں. ٹھیک ہے جی, آیت آپ نے سن لی. اور جب بھی کبھی حفظ بھی کریں نا, تو زبانی اس طرح سے نہ کیجئے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ترجمے میں کیا ہے. آپ چاہے ابھی قرآن مجید کی اسٹوڈنٹ نہیں بھی ہے نا, آپ نے کبھی بھی اپنی عادت بنا لیجئے. اب تو اتنی ایپس ہیں موبائل میں, اور سب میں ترجمہ بھی ساتھ نظر آ رہا ہوتا ہے, تو ترجمے کے بغیر کبھی حفظ نہ کیجیے گا. کم از کم اتنا ضرور پتا ہو کہ میں کیا کر رہی ہوں, اس میں کیا ہے. تو اب جب کبھی اس کو اب دوبارہ آپ رات کو سونے سے پہلے یا عشاء کے بعد, جب بھی آپ کی جو بھی روٹین ہے, آپ اسے پڑھیں تو آپ کو پتا ہو کہ اس کے ترجمے میں کیا ہے, کم از کم اس آیت مبارکہ کو. باقی تو سارا آنا چاہیے. اب اس میں زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے سب سے اچھے عمل والا کون ہے, اور وہ زبردست بھی ہے
درگزر فرمانے والا بھی ہے. آ، بعض دفعہ یہ جو ترجمہ ہوتا ہے یہ ہم ایگزیکٹ ضروری نہیں ہے کہ بالکل آیت کا کوشش تو ہوتی ہے، لیکن جیسے اب یہ دیکھیں بیچ میں اور یہ اور نہیں آ رہا. میں آپ کی توجہ اس طرف کیوں دلا رہی ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ قرآن مجید پڑھنے کے کچھ ہمیں اہتمام بھی کرنے ہیں، کچھ ہمیں خیال بھی کرنے ہیں. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بیچ میں ایک میں خوبصورت بات آپ سے شیئر کرنے لگی تھی کہ ایک تو خود سے آپ نے واؤ بھی ایڈ نہیں کرنی ہے. یہ اور کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر عربی میں واؤ کا حرف آ رہا ہے، نہیں، یہاں پہ نہیں ہے. العزیز الغفور اکٹھے آئے، بیچ میں واؤ نہیں ہے، تو اور نہیں آئے گا یہاں پر. یہ اور اس کو میں ٹھیک کرواؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. فرض کریں نہیں بھی ہوتا تو میں آپ کو ویسے ہی بتا دوں، اس وقت میں چونکہ ایگزیکٹ اتنی ڈیٹیلنگ میں بات نہیں کر رہی. خوبصورت سے ایک پوائنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بیچ میں قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ آبزرو کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے دو نام جب آتے ہیں نا، ان کے بیچ میں واو نہیں ہوتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور یہ رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہے اور یہ بھی ہے، نہیں. اور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں آپ سے کہوں کہ عائشہ اچھی ہے اور سلیقہ مند ہے، اس کا مطلب ہے عائشہ کبھی اچھی ہے، کسی موقع پہ سلیقہ مند ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہے، اس وقت یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں، ساری خوبیاں اپنی شان و شوکت کے ساتھ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بیچ میں واؤ نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ قرآن مجید میں آپ دیکھیے گا. تو یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں نے آپ سے شیئر کیا. اچھا جی، اس آیت مبارکہ میں کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں. اس میں کیا حقیقتیں ہیں؟ اور کہنے کو ایک آیت ہوتی ہے لیکن اس میں بہت کچھ ہوتا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کیا چاہیے، کتنا چاہیے. تو اب یہ دورہ قرآن میں تو ہم نے بھی یہ پلان کیا مختصر رکھنا ہے. باقی تفسیر میں بھی ڈیفرنٹ گروپس ہیں، کسی میں بہت تفصیل سے ایک آیت کو بتایا جائے گا جو ڈیلی بیسس پہ ایک آیت ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جس میں ہم 100 آیات سورۃ البقرہ کی کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. باقیوں میں نے کہا نا ہر لیول کے ڈیفرنٹ گروپس ہیں، تو ڈیٹیل تو جتنی بھی کی جائے وہ اتنی کم ہے. بعض اسٹوڈنٹس میں پیاس زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے. جس کو جتنی چاہیے وہ اس حساب سے آپ اپنے گروپ، اپنے کورسز سلیکٹ کیجئے گا فیوچر میں. تو فی الحال میں مختصر ہی آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. کچھ چیزیں اس لیے شیئر کرتی ہوں آپ کی دلچسپی بڑھے، اور باقی تو جتنی بھی تفصیل ہے کہ ایک لفظ کو اگر ہم دیکھنے لگیں گے تو اس میں اتنا ٹائم لگے گا اور اتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مختصر بتا دیتی ہوں جس میں کچھ حقیقتیں ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے. کوئی دوسرا نہ زندگی دینے والا نہ موت. باقی جو ہر صورت اپنے ایک خاص کانٹیکس میں ہوتی ہے. جو مکی صورتیں ہوتی ہیں وہ مکہ کے جو حالات تھے، جو سینیریو تھا اس کے کانٹیکس میں جب اترتی ہیں تو پیچھے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا ان کی سوچ تھی، وہ کیا کہا کرتے تھے، اور یہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ہے. اچھا جی، اور یہ کہ انسان جیسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ غیر معمولی کمالات انسان کو دیے ہیں. اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں، نیکی اور بدی، دونوں کی پہچان بھی رکھ دی ہے. دو راستے اس کے سامنے رکھ دیے اور اسے اختیار دیا ہے. اللہ تعالیٰ کو حضرت انسان کی یہ بات بہت پسند بھی ہے کہ جب وہ اختیار دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے راستے کو چوز کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، ہدایت کا راستہ چوز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. کیونکہ فرشتوں میں یہ چیز نہیں ہے. فرشتے بہت اعلیٰ اور برتر مخلوق ہیں، نور سے بنی ہوئی، ان میں کوئی نافرمانی کا وہ فیکٹر نہیں ہے. وہ ہر حکم کو فوراً بجا لاتے ہیں. لیکن ان کے اندر چونکہ وہ یہ چیز ہے ہی نہیں کہ وہ کسی چیز کو انکار کریں، وہ تو انہوں نے اطاعت ہی کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ مخلوق انسان کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ جب اس کو سوچ دی، عقل دی، دو راستے سامنے رکھ دیے، پھر یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہتا ہے، پہچاننا چاہتا ہے. پھر کبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ خوش ہوتا ہے. اور یہ تشویش کا اظہار کیا تھا. انہوں نے کوئی انٹرفیئر نہیں کیا تھا جب آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا. انہوں نے انٹرفیئر نہیں کیا، انہوں نے صرف تشویش ہوئی تھی کہ یہ زمین میں جا کے خون بہائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اور ہم تو موجود ہیں، آپ کی تسبیح کر رہے ہیں دن رات. تو تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کہ یہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اگر اس میں فرعون اور قارون جیسے لوگ ہوں گے تو اس میں پیغمبر بھی تو ہوں گے، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس میں ابو بکر صدیق، ایسے لوگ ابو بکر صدیق اور عمر ایسے لوگ بھی تو ہوں گے.
تو جو چیز اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہے، جنہوں نے اپنی مرضی سے وہ اللہ تعالیٰ کو چوز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے کو چوز کرتے ہیں، تو یہ قدرت دی گئی انسان کو. اور پھر نہ زندگی بے مقصد ہے نہ موت، اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا کیا. کبھی مت بھولیے گا زندگی آزمائش ہے، بس آپ کو ہر وقت آزمایا جا رہا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ ایک تنگی آئی، شاید یہ آزمائش تھی. اچھا، بیماری آئی، شاید یہ آزمائش تھی. شاید نقصان ہوا، یہ آزمائش تھی. نہیں، ہر وقت آزمائش ہے. آپ خوش ہیں تو بھی آزمائش ہے، آپ صحت مند ہیں تو بھی آزمائش ہے، حالات اچھے ہیں، رزق بہت زیادہ ہے، رزق کی فراوانی ہے، تو یہ بھی آزمائش ہے. بلکہ خوشی والی جو آزمائشیں ہوتی ہیں نا، اچھے حالات کی، وہ زیادہ سخت ہوتی ہیں. کیونکہ مشکل حالات میں، تکلیف میں، بیماری میں تو انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کے منہ سے بے اختیار نکل جاتا ہے، یا اللہ مدد کر، یا اللہ تکلیف دور کر. لیکن خوشی میں وہ بھول جاتا ہے. تو جو خوشیوں کی آزمائش ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے. اور آپ 24 گھنٹے آزمائی جا رہی ہیں، آپ صبح سے لے کر رات تک. صبح یہ آزمائی جا رہی ہیں کہ اٹھتی ہیں فجر کے لیے، نماز ادا کی سب سے پہلے، پھر آپ نے ہر قدم پر جو بھی آپ کام کر رہی ہیں وہ صحیح کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حلال حرام کے مطابق کر رہی ہیں، کہ آپ اپنے شوہر کے حقوق ادا کر رہی ہیں، کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک، اپنے بزرگوں کے ساتھ حسن سلوک. آپ سارا دن جتنے لوگوں کو ملی ہیں، 10 لوگوں کو ملی ہیں جو آپ کے گھر میں آئے ہیں یا آپ باہر گئی ہیں، ان سب کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ کیسی تھی، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا رویہ کیسا تھا، آپ کی نیت کیسی تھی، آپ کی سوچ کیسی تھی. آپ ہر لمحے آزمائی جا رہی ہیں بیٹی. ایک لمحے کے لیے بھی نہ وہ ذات غافل ہے، نہ ہمیں چھوڑے ہی نہیں جا رہا ایک لمحے کے لیے، اور ہم اتنے غافل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم زندگیوں کی زندگیاں یہاں پہ اپنی غفلت میں گزار دیتے ہیں. اب آج آپ سوچیں، آپ اکثر کہتی ہیں کہ آج فلاں مجھے ملی. کچھ بے مقصد نہیں ہے، آپ کو جو ملا ہے وہ آپ کی آزمائش ہے. اس دنیا میں اس وقت لاکھوں لوگ ہیں جو بے گھر ہیں، جو بھوکے ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو بیمار ہیں، مریض ہیں، مفلوج ہیں. آپ کو آج کسی شخص نے اگر یہ ریکویسٹ کی ہے، ان لاکھوں میں سے ایک نے، بلکہ کروڑوں میں سے ایک نے، کہ آپ مجھے میری مدد کریں، اب آپ یہ نہیں کر سکتی کہ آپ آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ ان لاکھوں کروڑوں کا اب آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اب اس ایک کا پوچھا جائے گا کہ اس نے آپ سے مدد مانگی، اس نے فزیکل مدد مانگی، فائنینشیل مدد مانگی، کیا آپ اس کنڈیشن میں تھیں، آپ اس حالت آپ کی تھی، پوزیشن میں تھیں، آپ اس کی مدد کر سکتی تھی. اور اگر آپ نے کی، ویل اینڈ گڈ، آپ کامیاب ہے اس آزمائش میں، ادروائز آپ ناکام ہیں. تو آپ 24 گھنٹے آزمائش ہے آپ کی. اس آیت مبارکہ پہ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں یہیں پہ سٹاپ کروں، لیکن میں آپ کو بس مین آئیڈیا دینا چاہنی ہوں، کیونکہ مجھے آج آپ سے اور بھی بہت کچھ شیئر کرنا ہے، کچھ مجھے قرآن مجید کی دہرائی بھی کچھ آیات میں کروانی ہے آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کو میں یہیں چھوڑتی ہوں، آگے چلتے ہیں. اور مہلت ہے، زندگی مہلت ہے، موت آنی ہے، اچانک سے آنی ہے، چاہے 80 سال کی عمر میں بھی آئے، وہ اس شخص کو اچانک ہی لگنی ہے. اس کی بس تیاری کیجیے. یہ کہ اس امتحان کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عمل کا موقع بھی دیا ہے. کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھ تک ہدایت نہیں پہنچی تھی یا مجھے موقع نہیں ملا تھا اچھا کام کرنے کا. بالکل ملتا ہے سب کو، اب اس کی چوائس ہے. لوگ اکثر اس بے بسی کا رونا روتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تقدیر بھی لکھ دی گئی، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں تو کرنا بھی نہیں چاہ رہا، یہ حالات بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، تو سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو میں کہاں اور کدھر ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس پہ الگ سے ایک بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، پھر کبھی تقدیر کے مسئلے کو سمجھیے گا. بس اتنا بتا دوں، آپ اتنے بے اختیار بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ساری کائنات کنٹرول ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، آپ کنٹرول کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ کا بہت اختیار بھی ہے. صحیح اور غلط چننے کا اختیار آپ کے پاس ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرب کے لیے، عرب پہلے تھے نا، ان کی فرسٹ لسنر اور فرسٹ جن کو دعوت دی تھی وہ تو عرب تھے، مکہ والے تھے، سب کو دعوت دی. ابو جہل نے قبول نہیں کی، ابو بکر صدیق نے فوراً قبول کر لی. تو دونوں انسان تھے نا. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کون کرتا ہے کون نہیں کرتا. حق سب کے سامنے آ گیا، وقت کا رسول سامنے کھڑا ہے، رسولوں کے رسول، کیا کہنا چاہیے مجھے، امام الانبیاء، وہ سامنے کھڑے ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ دعوت دے رہے ہیں، اور کوئی کر رہا ہے قبول، کوئی نہیں کر رہا. تو حق صاحب کے سامنے آتا ہے. اب کون اسے کس طرح لیتا ہے؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موقع نہیں دیا گیا تھا، میں بے بس تھا. نہیں، اختیار ہوتا ہے. آج آپ کے پاس بھی اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو قرآن مجید سے جڑیں، چاہے تو نہ جڑیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی اس بے بسی کا رونا نہ روئے. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے اگر اللہ چاہے گا، مجھے توفیق دے گا تو میں نمازیں بھی پڑھ لوں گی، اللہ تعالیٰ چاہیں گے، مجھے توفیق دیں گے تو میں قرآن مجید سے بھی جڑ جاؤں گی. ایسا نہیں ہوگا بیٹی.
इल्ला माशाल्लाह, उसका कोई फजल करम होगा, वो उसकी अपनी हिकमतें हैं, मसलहतें हैं। ज्यादातर कुरान और सुन्नत से यही पता चलता है। आपको नियत भी करनी पड़ेगी, और खाली नियत भी काफी नहीं होगी, आपको एफर्ट करनी होगी। फिर आपकी एफर्ट सक्सेसफुल होती है नहीं होती, फौरन मिलता है लेट मिलता है, ये उसकी हिकमतें हैं। ये अब आपका काम नहीं है। अच्छा जी, इसमें एक और पॉइंट देख लेते हैं इस आयत मुबारका में। ये गुज़श्ता तीनों बातों से खुद ब खुद दो बातें नतीजे के तौर पे सामने आती हैं। एक तो जिस खालिक ने इंसान को जिंदगी इम्तिहान के लिए दी है, वही बताएगा कि इम्तिहान किन बातों का होगा, और सिलेबस कुरान मजीद है। अच्छाई और बुराई का मियार क्या होगा वो बताएगा। कैसे अमल को कामयाबी समझा जाएगा और किसे नाकामी ठहराया जाएगा, अहसन अमल वो बताएगा। और दूसरी बात, जजा और सजा का दारोमदार इंसान के अमल पर होगा। बस जिस जात ने इंसानों पे इम्तिहान नाजिल किया, वही उसकी जजा और सजा का दिन मुकर्रर करेगा। उसी के हाथ में जजा और सजा की नोयत का फैसला होगा। और आखिर में फरमाया कि वो अजीज है। इसका मतलब ये है कि जो लोग सजा के मुस्तहिक होंगे, वो उससे बच नहीं सकते, गलबे वाला है। और साथ हमने क्या देखा, गफूर है। कि सिर्फ ये नहीं है कि वो जालिम है, सख्ती हो रही है और सिर्फ पकड़ा जा रहा है। अगर कोई शर्मिंदा होगा, अपनी गलतियों की पे माफी मांगेगा, तो वो गफूर भी है। ठीक है, तो अपनी गलतियों पर, और रमजान का महीना है, और आज हमारे यहाँ तो यहाँ पर आज 27वीं की ताक रात है, इसके बाद एक और रह जाएगी। वैसे तो रमजान की आखिरी सारी रातें जो है ना, इनमें कोशिश कीजिएगा, इन सब में आप रिगार्डलेस कि लैलतुल कदर कौन सी होती है, और इस चक्कर में ना पड़ा करें। बस इन 10 रातों में मुनासिब सी जरूर वक्त अलग से दें, जो सारा साल आप नहीं देती। इन 10 की 10 रातों में कोशिश कीजिए, चाहे मुख्तसर से नवाफिल, थोड़ी सी एक्स्ट्रा तिलावत, थोड़ा सा कोई सदका, थोड़ा सा कुछ ऐसा कि जो आप चाहे पूरे रमजान में 20 दिन भी नहीं किया, इन 10 रातों में कीजिए। हाँ, इसमें फिर जब ताक रातें होंगी, थोड़ा फिर वो और बढ़ा दीजिए, लेकिन इन 10 रातों को जाया ना कीजिएगा। आखिरी 10 रातें हैं, खूब खूब दुआएं कीजिए। अपनी पिछली गलतियों पर, गुनाहों से हम सब अल्लाह ताला से अपने लिए भी माफी मांगे, सबके लिए खूब दुआएं करें। अच्छा जी, ये थी। अब हम चलते हैं सूरा, ये अल मारिज है। इसकी मैंने कोई 15 आयात हैं, लेकिन बहुत मुख्तसर है, बिल्कुल स्क्रीन पे शेयर नहीं होंगी, जुबानी शेयर होंगी स्लाइड की सूरत में, और इनको मैं जल्दी से बताऊंगी क्योंकि इसमें बहुत कुछ मैं पीछे दोहरा कुरान में आपके सामने शेयर कर चुकी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल इंसान खुलिका हलूआ। बेशक इंसान हलुआ पैदा किया गया। अब ये जो हलू है ना लफ्ज, ये मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है कि मैं एक क्लास में आपको ये बयान कर सकूं। ठीक है, तो एक सेकंड, ये मुझे ऐसे क्यों लग रहा है बीच में कॉल आ रही है? ये कौन है? ये मैं क्लास के बाद में देखती हूँ कि किसी ग्रुप में इन्होंने चैट स्टार्ट कर दी है, ये वॉइस कॉल। तो एडमिन शायद कहीं बिजी होंगी। चलिए, बाद में देखते हैं इसको। अच्छा जी, अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इस एक लफ्ज को एक क्लास में मैं आपके सामने रख सकूं, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है। आज आपको अगर इस लफ्ज की भी समझ आ जाएगी, आप बहुत कुछ सीख कर उठने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। तो इस लफ्ज को देखेंगे, फिर इससे 19 नंबर से लेके 34 तक सूरतुल मारिज की आयत स्लाइड की सूरत में मैं आपके सामने जल्दी से इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। हम्म, अच्छा जी, बल्कि नहीं, सबसे पहले इस लफ्ज को तो देखें, उसके बाद हम अपनी आयत पे चलते हैं। ये देखें, देखिए, इसके बहुत से माना है। चंद एक कुछ मैंने तफासिर से आपके लिए मैंने ये लिए हैं। हरीस, बेसब्र, बेसब्रा, कम हिम्मत, थोड़ दिला। तो बेसिकली इसके अंदर ना बेसब्री, हिर्स, कम हिम्मती, ये माना होते हैं। बेकरारी के माना होते हैं इसमें। जल्दी से गुस्से में आ जाना, जल्दी से छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाना, जल्दी से अपसेट हो जाना। हम खवातीन बहुत जल्दी एंशियस हो जाती हैं, बहुत एंजाइटी रहती है हम खवातीन को, बहुत जल्दी घबरा जाती हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं। फिर हर काम में जल्दबाज है, हर काम जल्दी करेगा। और फिर इसमें बुखल है, इस लफ्ज के अंदर इंसान के अंदर बुखल भी है, और तंग दिली भी है। तो ऐसा है कि अगर मैं मुख्तसर बताऊं, तो आप यूं समझिए कि जल्दी से परेशान हो जाने वाला,
जल्दी से घबरा जाने वाला, जल्दी से आ, गुस्से में आ जाने वाला, जल्दी से बेकरार होने वाला, और छोटी छोटी बातों को माइंड करने वाला, छोटी छोटी बातों पे नाराज खफा। उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, वो मुझे याद नहीं करता तो मैं उसे क्यों याद करूं। छोटी छोटी बातें, उसने ये कहा इसका ये मतलब होगा। छोटे दिल वाला, थोड़े थोड़ दिला। और सिर्फ दिल छोटा बातों में नहीं, हर मामले में अल्लाह के रास्ते में देने लगेगा तो ब- बखील बन जाएगा। लोगों को कुछ देने लगेगा तो बखील, ज़ाहिर अल्लाह के रास्ते में लोगों को देगा, लेकिन लोगों को कुछ भी देने लगेगा, लोगों की। कल जो हमने पढ़ा था ना, नफ्स में जो बखीली पाई जाती है, तो ये उससे मिलती जुलती सिफत है इंसान की, हलुआ। तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं चंद मिनट्स में इसको एक्सप्लेन करूं। तो सिंपल, बस अगर आप इसे समझ लें तो इंसान में पैदाइशी तौर पे ये कमजोरी रखी गई है कि थोड़ दिला है, बेसब्रा है, तकलीफ पहुंचती है तो जल्दी से घबरा जाता है, कुछ बुरा लगता है तो जल्दी से गुस्से में आ जाता है, कोई माल कोई नेमत मिलती है तो रोक कर बैठ जाता है, लोगों को नहीं देता है, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाता है, खफा हो जाता है। बस इतना ही मैं कहूंगी। अल्लाह करे कि आपको इसका थोड़ा सा आइडिया हो गया हो, फिर हम आगे चलते हैं। बाकी मैंने कहा ना, मेरे लिए बाज दफा कुछ अल्फाज और कुछ आयत को इतने कम मिनट में, ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था, ये दौरा कुरान। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, अब हम शुरू करते हैं। ये आयत नंबर 24 है, रुकिए, मैंने आयत नंबर 19 पढ़ी है। अब मैं आयत पढ़ती जाऊंगी और उनको एक्सप्लेन करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये 24 थी, तो 19, ठीक है, तो 20। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, जजाकिल्लाह खैर, ठीक हो गया जी। अब आप देखें, अब मैं तरतीब से आगे 34 नंबर आयत तक पढ़ती जाऊंगी, आपको खुद ही समझ आता जाएगा, कोई ऐसी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। जो थी वो मैंने आपको उस लफ्ज में थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, अब आगे उसकी और बताया जा रहा है। फिर क्या करता है, आयत नंबर 20 से पता चलता है, जब उसे तकलीफ पहुंचती है बहुत घबरा जाता है, हाथ पांव फूल जाते हैं। बाज दफा हम दीन से जुड़े हुए लोग भी, कोई परेशानी की खबर मिलती है या कोई आजमाइश आती है तो वो अल्लाह ताला को फौरन याद करना भूल जाते हैं। और बाज दफा तो कुछ लोग, आजमाइश आती है तो इस रास्ते से हट जाते हैं, वापस मुड़ जाते हैं, पलट जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी आजमाइशों से महफूज रखें जो हमें अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला की किताब से दूर कर दें। या अल्लाह ऐसी हर आजमाइश से महफूज रख। तो बहुत जल्दी घबरा जाता है। अच्छा, फिर और जब उसे भलाई मिलती है, आयत नंबर 21, तो बहुत रोकने वाला है। अब ये सिर्फ सारी आपको बताई हलुआ के अंदर कितना कुछ है, लेकिन ये कुछ लोगों के अंदर ये सिफात नहीं होंगी। वो कौन है? वो अब शुरू हो रहा है सिलसिला। आयत नंबर 22, सिवाय नमाज अदा करने वालों के। जो नमाज अदा करते हैं ना सही वाली, उनमें ये चीजें नहीं होंगी इंशाल्लाह ताला। पहले होंगी, लेकिन नमाज के बाकायदगी के बाद इस ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नमाजी बेसब्रे नहीं होते। नमाज हमें सब्र सिखाती है। सर्दी, सख्त सर्दी में भी वुजू करना, पहले तो अपने बेड से निकलना, फिर वुजू करना, नमाज पढ़ना, और एक के बाद फिर दूसरे दिन में 5 दफा। तो नमाज तो कदम कदम पे सबक सिखा रही है। वो थोड़े दिले नहीं होते, ना मुसीबत पे शिकवा करते हैं, ना नेमत मिलने पर उसे रोक लेते हैं। नमाज की सही अदायगी से आदमी में वो अज़म और हिम्मत पैदा होती है कि वो ऐसी तमाम कमजोरियों पर अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला के इज़्ज़त से वो काबू पा लेता है। ठीक हो गया। तो अब नमाजियों की तारीफ है जो मैं पहले एक दफा आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो इसमें हम, ठीक है, अच्छा, अब उनकी सिफात देख लेते हैं। ये हम पहले कर चुके, एक रिमाइंडर था, क्योंकि नमाज के बारे में कुरान मजीद में इतनी बार जिक्र आया, तो उसे हम भी दोहरा कुरान में सिर्फ अगर एक बार जिक्र करें तो वो काफी ना होगा। आयत नंबर 23, वो जो अपनी नमाज पर हमेशगी करने वाले हैं। अब इस हमेशगी के दो माना है। एक तो ये कि वो हमेशगी, ये दायम का मतलब है कि हर हमेशा पढ़ते हैं, बाकायदगी से पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा माना ये है कि सुकून और ठहराव, खुशो खुजू, बहुत दिल का भी इत्मीनान, जिस्म का भी इत्मीनान, पूरे उसके जो अरकान हैं उनको ठहर ठहर के तसल्ली से अदा करते हैं, उसके आदाब और शराइत का ख्याल रखते हुए। चलिए, बस सिंपल यही था। आगे चलते हैं, अगली आयत मुबारक में देखते हैं उस पे हमारे लिए अब क्या सीखने को मिल रहा है। अब आयत नंबर 24 पे पहुंच गए हम। नमाजियों का पढ़ रहे हैं। पहले अल्लाह ताला ने इंसान की कुछ ऐसी सिफात का जिक्र किया कि जो अच्छी नहीं है, जो उसे, अगर किसी में वो मौजूद हो तो उसकी इज्जत में वो उसको कम अहम बनाती है, अल्लाह ताला की नजर में उसकी इज्जत में कमी आती है। ये ऐसी सिफात है, ये तो अगर आप लोगों को पता चले कि आप में ये सिफात है तो वो आपको पसंद ना करें, ठीक है। तो अब लेकिन साथ अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जो नमाजी है ना,
ان میں یہ جو انسان کے اندر یہ جو اتنی کمزوریاں ہیں اور یہ برائی کے پہلو ہیں، ناپسندیدہ عادات والے پہلو ہیں، ایک نمازی کے اندر یہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن نماز صحیح معنی میں۔ پھر آگے آیت نمبر 24، نماز کے بعد مزید بتایا گیا وہ جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے، سوال کرنے والے کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی۔ یہ آیت نمبر 25 ہے، ٹھیک ہے، آیت میں لکھی ہوئی ہیں، بس میں ان کا ترجمہ پڑھتی جا رہی ہوں۔ تو محروم سے مراد وہ بھی ہے جس کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، یا کسی وجہ سے وہ سرمایہ سے محروم ہو گیا، اور یا وہ بھی جسے ضرورت مند ہونے کے باوجود وہ سوال نہ کرنے کی وجہ سے اسے کچھ نہیں دیا جاتا، تو سب محروم میں، اور جسے ہم اردو میں محروم پڑھتے ہیں، وہ اس میں سب شامل ہے۔ اب آگے آیت نمبر 26 پہ ہم چلتے ہیں۔ یہ اب سب نمازیوں کی بھی صفات ہیں، اور یہ سب ان لوگوں کی صفات ہیں کہ جو یہ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی، ان کے اندر وہ برائی والی صفات آہستہ آہستہ خود ہی نکل جائیں گی ان کے اندر۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ پھر آیت نمبر 26 سے آنورڈ دیکھتے ہیں۔ اور وہ جو جزا کے دن کو سچا مانتے ہیں، یاد رکھتے ہیں اسے، آیت نمبر 27، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، آیت نمبر 28، یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا، وہ ڈرتے ہیں اس چیز سے۔ آگے چلتے ہیں، یہ آیت نمبر 28 تک ہمارا ہو گیا۔ اب آیت نمبر 29، یہ سب ہم پیچھے میں آپ کو کروا چکی ہوں، یہاں پہ مختصر سے بس ریوائز کر لیتے ہیں کیونکہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جب پرانے مجید میں بار بار آ رہی ہیں تو ہم بھی ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 29، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب اس میں دیکھ لیتے ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ نکاح کا راستہ اپناتے ہیں، کسی بھی طرح کی جنسی خواہش جو پوری کرنے کے لیے یہ جتنے بھی اور طریقے لکھے ہوئے ان کو نہیں اپناتے ہیں، وہ جائز نکاح کا۔ تو یہاں پر یہ میرے خیال میں اس سلائیڈ میں یہ بیوی کا یہاں پہ مس ہو گیا، تو کوئی نہیں، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا، نکاح کا جو راستہ ہے، کریزوں کا تو اب ہمارے یہاں ہوتا بھی نہیں ہے، تو نکاح کا راستہ اپناتے ہیں۔ باقی وہ اپنی اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے کوئی غلط راستہ نہیں اپناتے ہیں، بلکہ وہ اسباب جو کہ غلط راستے کی طرف جاتے ہیں، کسی گندی چیز کو دیکھنا، کسی گندی چیز کو سننا، کوئی بھی ایسی بات، کوئی ایسی چیز، کچھ بھی، وہ اس سے بھی دور رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ فیلنگ آئے، ٹھیک ہے، تو وہ ایسا کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو باقی اس کے اندر اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اریانی، غیر محرموں سے میل جول، گناہ پر ابھارنے والی، باقی تو یہ ساری پوئٹری، میوزک، کوئی ڈرامہ، مووی، ہر وہ چیز جو کہ جس کی وجہ سے آپ کے اندر وہ گندی فیلنگ، انسان کے اندر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل رکھا ہوا ہے، ایک جنسی تحریک پیدا ہوتی ہے، ہر اس چیز سے وہ ایوائڈ کرتے ہیں، اور پھر اس چیز کو وہ صرف اپنی بیویوں سے جائز طریقے سے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ باقی تو تفصیلات ہیں، دیکھیں باقی آپ خود ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی پوئٹری ایسی ہے کہ اس کو پڑھنے سے یہ ایسا ہو سکتا ہے، اور یہ ہم خواتین کو تو اس معاملے میں بہت مضبوط بنایا ہے اللہ نے۔ ہم عورتوں پر میوزک، پوئٹری اتنی جلدی اثر نہیں کرتا، مرد جو ہیں ان پر کوئی سین اگر وہ دیکھ لیں، وہ راہ چلتی کسی عورت کو اگر دیکھ لیں بغیر ان کے، اس نے وہ پردے کے بغیر اگر دیکھ لیں، تو وہ فوراً اتنا کمزور ہے مرد کی، کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے وہیں پر، تو فوراً غلط خیال، برے خیال آتے ہیں۔ تو مردوں کے لیے ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے، تو سب کے لیے ضروری ہے، لیکن مرد جو کہ زیادہ کمزور ہے اس معاملے میں، وہ اس ساری چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں۔ باقی آپ بھی دیکھ لیں، سمجھدار ہے، کون سی پوئٹری، کون سا میوزک، کون سا ڈرامہ، کون سی مووی جو آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ غلط بات ہو رہی ہے، یہ ہمارے اندر کی جو نیچرل ڈیزائر ہے اس کو اس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے اور غلط کو صحیح بتایا جا رہا ہے۔ آج کل تو میں حیران ہوتی ہوں، میں اکثر یوٹیوب شارٹس میں میری نظر پڑتی ہے، ہمارے ہاں تو یہ جو مرد اور مرد کے جو تعلقات ہیں، عورت اور عورت کے، اس کو اتنا ایزی کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے اندر ہے، جس طرح ایک مرد کو عورت سے شادی کی طلب ہے اسی طرح مرد کو مرد سے طلب ہے۔ دیکھیں اگر مرد کو عورت سے شادی کی طلب ہے، اس کی عورت کی خواہش ہے جو شادی سے پہلے بھی اس کے اندر تھی، بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اسے روکا بھی تو گیا ہے، یہ تو نہیں کہ جا کے کسی بھی عورت پہ چڑھ دوڑے، وہ ایسا تو نہیں ہے نا، اصول ہیں، ضوابط ہیں، نکاح رکھا گیا اور پھر جائز طریقے سے پوری کرے۔ تو یہ خود کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یہ آپ کی نئی جو ہماری نسل ہے اسے گمراہ کر رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں اٹس اوکے، یہ نیچرل ہے۔ اگر آپ کی کلاس والے دو گے ہیں کوئی بات نہیں، آپ کی فیملی میں کوئی گے ہے کوئی بات نہیں، اگر آپ کے اندر کوئی ایسی فیلنگ ہے مرد کی مرد کے لیے، عورت کی عورت کے لیے، تو کوئی بات نہیں، کیوں کوئی بات نہیں، بات ہے۔ انہوں نے ساری سائنس کو بدل کے رکھ دیا ہے، سائنس میں تو مرد کے اندر عورت کی کتنی خواہش ہے، کتنی اٹریکشن ہے، لیکن اسے منع کیا گیا نا، تو ان چیزوں سے بھی منع ہونا ہے۔ پلیز اپنے بچوں کو ان چیزوں کو ڈسکس کیا کریں گھر میں،
آج بہت ضروری ہے. آج میڈیا ان غلط چیزوں کو صحیح بنا کر دکھا رہا ہے, جسٹیفائی کر رہا ہے. پہلے موویز میں تھا, اب ڈراموں میں پتہ نہیں کہاں کہاں, یوٹیوبرز بھی, یوٹیوب شارٹس میں بھی, کہیں کوئی چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اتنی گندگی ہے, اتنے فتنے ہیں. آپ یوٹیوب کھول لیں, آپ غلطی سے فیس بک پہ چلے جائیں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, بالکل بے لباس خواتین سامنے ان کی تصویریں اور ویڈیو چل رہی ہوتی ہیں. وہ ٹرینڈنگ میں کہیں نہ کہیں آ رہا ہوتا ہے, ہم نے نہ ان کو سرچ کیا ہوتا ہے نہ ہی ان کو چاہا ہوتا ہے. اتنا خوف آتا ہے, دعا نکلتی ہے, یا اللہ ہماری اولاد کی حفاظت کر. اس کی نظر بھی تو ایسی چیزوں پہ پڑتی ہوگی. اپنی اولاد کے لیے رمضان کا مہینہ ہے, خوب خوب دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے. اپنے شوہروں کے لیے دعا کیا کریں. آج کا جو زمانہ ہے اس میں فتنے بہت زیادہ ہیں. یہ موبائل جہاں اچھا ہے وہاں ہم کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں, بہک جاتے ہیں. اور آج کل شادی شدہ پہلے مرد ہوتے تھے, اب خواتین بہت بھٹک رہی ہیں, بہک رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. تو سوشل میڈیا کا استعمال سمجھداری سے کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ہم سب کمزور ہیں, ہم سب کی زندگی میں کمزور پہلو بھی ہوتے ہیں, کمزور لمحات بھی آتے ہیں, لیکن اس میں سے نکلتا وہی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے, جو ہم نے دعائیں مانگی ہوتی ہیں. کبھی کسی وقت دعائیں مانگی تھی, وہ جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ دعا ہماری حفاظت کی صورت میں وہ ہمیں اپنے حصار میں لے لیتی ہے. تو دعائیں مانگیں, خوب خوب دعائیں مانگیں, ٹھیک ہے. مگر اپنی بیویوں پر جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہے تو یقیناً وہ ملامت کیا. اچھا, اس کا یہ ترجمہ تھوڑا سا میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ یہ تفصیل طلب ہے, یہ اس طرح سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. اس بات پہ ملامت نہیں ہے ان کی کہ اگر وہ ان دونوں سے اپنی جائز خواہش پوری کرتے ہیں. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. ہم، اس میں اور دیکھتے ہیں. پھر آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, پھر وہ جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ڈھونڈے تو وہ حد سے گزرنے والا ہے. اب اس راستہ ڈھونڈنے میں نکاح کے علاوہ, بیوی کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں نا, چاہے خود سے کوئی کر رہا ہے, چاہے کوئی کسی کی مدد سے کر رہا ہے, انسان کی, ہم اپنی سیم جنس والا ہے یا کوئی کسی جانور سے, جتنے بھی راستے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ حرام ہیں, اور جو یہ کرے گا وہ حد سے گزرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ان کا کیا ہے, قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ آپ کو پتہ چلے گا. ظاہر ہے جب جو گناہ ہوتا ہے اس کا پھر ایک انجام تو ہوتا ہے. آپ جو بھی ایکٹ کرتے ہیں اچھا کریں گے اس کا اچھا ریوارڈ ہوگا, برا کریں گے برا ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کہ کوئی اپنے گناہ پر شرمندہ ہو اور توبہ کر لے, تو اللہ تعالیٰ بالکل اس کو سب پچھلا معاف کر دیا جاتا ہے. بلکہ اس کی توبہ اگر اتنی اخلاص سے بھری ہوئی ہوگی تو پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیا جا سکتا ہے. ادروائز اگر کوئی گناہ کو پہ گناہ کیے جا رہا ہے, توبہ نہیں کرتا, شرمندہ نہیں ہوتا, گناہ نہیں چھوڑا, تو پھر بہت بہت مشکل ہے. یہ بہت اس کے لیے اللہ, جس میں وہ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہیں. یہ سب ہم پیچھے ایک دورہ قرآن میں دیکھ چکے ہیں. یا امانت ایک نہیں کہا, جمع آئی ہے, کئی امانتیں ہیں. میرے پاس ہر چیز امانت ہے. اس میں یہ میرا دین بھی امانت ہے, ٹھیک ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ یہ عبادات فرائض یہ سب مجھ پہ امانت ہے, مجھے ان کو پورا کرنا ہے. میری زندگی امانت ہے, میرا وقت امانت ہے, میرے جتنے میں رشتوں سے بندھی ہوئی ہوں ان سب کی وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ان سب کا خیال کرنا, ان کو دھوکہ نہ دینا, یہ امانت ہے مجھ پہ. ہر چیز, آپ کسی جاب پر ہیں, آپ پر امانت ہے, 9 to 5 ہے تو 9 to 5 جاب کریں, اسے آپ جو کما رہے ہیں حلال کر کے کمائیں. آپ اپنے آفس کی کوئی چیز گھر کے لیے استعمال نہ کریں. آپ اپنی جاب کی کوئی چیز جس کی اجازت نہیں ہے وہ اپنے گھر والوں, فیملی, رشتہ داروں میں نہ ان کو تقسیم کریں, نہ ان سے آپ غیر ضروری فائدہ نہ اٹھائیں. تو امانت کا لفظ میں 1 منٹ میں بیان کر ہی نہیں سکتی. میرا مقصد صرف آپ کو انٹروڈکشن دینا ہے کسی بھی لفظ کا, کسی بھی چیز کا. باقی آپ دیکھ لیں, آپ کے بچے امانت ہے اللہ تعالیٰ کی آپ کے پاس, آپ کی شوہر امانت ہے, آپ کی زندگی امانت ہے, آپ کچھ بھی دیکھ لیں آپ کا وقت امانت ہے. اب آپ اسے کیسے لے کر چلتی ہیں, یہ تو جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا لحاظ کرتے ہیں. پھر عہد میں کیا ہے, یہ ہم نے پیچھے دورہ قرآن میں دیکھ چکے ہیں, جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے پیدا ہونے سے پہلے عہد کیا تھا. وعدے الست کہتے ہیں, عہد الست, جو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, ہم سب نے کہا تھا بلا, کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اس عہد کو آج بھی یاد رکھنا ہے. جب بھی کوئی رسول اللہ تعالیٰ کا ریمائنڈر لے کر آتا ہے تو ہمارے اندر سے وہ چیز فوراً ہمیں یاد آتا ہے, خیال آتا ہے کہ یہ صحیح ہے. تو وہ وہی وعدہ جو اللہ تعالیٰ سے کیا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو ریمائنڈ کروانے کے لیے رسولوں کو بھیجتے ہیں, پیغمبروں کو بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا آگے دیکھتے ہیں. یہ اب اپنے آخری یہ آیت مبارکہ اینڈ پہ چل رہی ہے.
اور 33 اور 34 یہ آخری سلائڈ ہے. ہم نے سورۃ المعارج آیت نمبر 19 سے 34 تک مختصر میں نے آپ سے شیئر کیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کے اندر کچھ کمزوریاں ان کا بیان کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ نمازی ہیں اور جو لوگ یہ اچھے کام کر رہے ہیں تو وہ ان چیزوں سے بچ جائیں گے، خاص طور پہ نمازی. اور باقی یہ سب ان کی بہت ساری خوبیاں، بہت اچھی اچھی لوگوں کی اچھی خوبیاں بیان کی. آیت نمبر 33، وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں. اب اس گواہی میں جو دنیا میں آپ کو گواہی دینی پڑتی ہے وہ بھی شامل ہے، چاہے عدالت میں دیں چاہے گھر میں دیں، کسی طرح بھی گواہی دینی پڑے وہ بھی شامل ہے. اس سے انکار نہیں کرتے اور پہلے تو منع نہیں کرتے. اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ نے یہ مجھے میرے یہ دیکھا ہے، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، گھر میں کسی نے مجھے یہ بات کہی ہے، زیادتی کی ہے، تو آپ آئیں بتائیں میرے پیرنٹس کو یا فلاں کو. اور آپ پہ یہ لازم ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کو اس کے ساتھ چلنا چاہیے، دینی چاہیے. لیکن چلے کسی وجہ سے آپ ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، تو کم از کم کسی کے پریشر میں آ کے جھوٹی شہادت کبھی نہیں دینی. پھر شہادت میں بہت کچھ شامل ہے. جو ہم یہ جو کلمہ جسے آپ کہتے ہیں، ویسے تو 6 کلمہ ایسے قرآن مجید یا حدیث میں 6 کلموں کے نام سے نہیں ہے. یہ حدیث میں مختلف بڑے بابرکت کلمات کے لحاظ سے یہ آئے ہیں. یہ تو ہم نے یہاں پر ہمارے یہاں ان کو 6 کلموں کی صورت میں سیٹ کیا گیا، ایڈجسٹ کیا گیا. آپ ان کو ویسے یاد کریں، بہت بابرکت ہے. لیکن یہ 6 کلمے کہہ کر ان کو حفظ کرنا، یاد کرنا اور کروانا کہ پہلا کلمہ یہ، دوسرا یہ، ان کے نام اور معنی. میں اس کو ایسے غلط نہیں کہتی، میں آپ کو ویسے ہی بتا رہی ہوں کہ یہ اس طرح سے کبھی یہ ثابت نہیں ہے. یہ ویسے ہی احادیث مبارکہ سے ان کا آپ کو ذکر ملتا ہے. بہت برکت والے کلمات ہیں سارے کے سارے. اس میں جو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو اس پر قائم بھی رہنا ہے. پھر یہ جو لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اور محمد رسول اللہ، تو اس پہ بھی قائم رہنا ہے. یہ ہم نے گواہیاں دی ہوئی ہیں نا. تو خاص طور پہ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو جو جسے آپ دوسرا کلمہ کہتے ہیں، تو وہ جو پڑھا جاتا ہے، تو وہ جو ہم گواہی دیتے ہیں، ہم تو بائی برتھ مسلمان ہیں نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس میں گواہی کس کس چیز کی دینی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اقرار کیا ہے وہ اس پہ قائم رہنا ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کی ہے اس پہ قائم رہنا ہے. تو اس میں دنیا کی بھی ہے اور یہ ہماری شہادات، ایمان، توحید اور رسالت، یہ سب چیزیں اس پہ شامل ہیں. بہت ڈیٹیل ہے، مختصر بس اتنا ہی. آیت نمبر 34، وہ لوگ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. دیکھیں ایک ہی صورت میں، ایک ہی مضمون کے اندر نماز کا کتنی بار ذکر ہے. جو پیچھے ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا، جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صفات ذکر کی تھیں، عباد الرحمن کی، اسی طرح ہم نے مومنین کی صفات وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی تھی ہم نے وہ ڈسکس کی تھی کہ جو فلاح پا گئے. یہیں سے سورۃ المومنون شروع ہوتی ہے، قد افلح المؤمنون. مومنون فلاح پا چکی ہیں. ان کی صفات میں ہم نے دیکھا کہ نماز سے شروع ہو رہی تھی، نماز میں ختم ہو رہی تھی، بیچ میں کچھ اور تھی جن کی آج اس سورہ میں بھی وہ ریوائز کی ہیں ہم نے. تو نماز نہیں چھوڑیے. اب اتنا وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے کہ میرا تو دل چاہتا ہے جب بھی نماز کا ٹاپک آئے تو کچھ باتیں میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں. اپنی نمازیں درست ضرور کیجیے. یہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کی توفیق صحیح حدیث کی روشنی میں، خود سے کوئی بات ہم نے نہیں کی ہے، اور صحیح احادیث کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے طریقہ ہے. اپنی نمازیں درست کریں، تجوید بھی صحیح ہو، ادائیگی، اور آپ کو ترجمہ بھی آتا ہو، اور طریقہ بھی نماز کا صحیح ہو، اور باقی بھی جو جتنے ارکان ہیں، جتنا نالج آپ حاصل کریں اچھا ہے. نماز کو سنجیدگی سے لیں، اپنے لیے بھی، اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. اب اس حفاظت کرنے میں خاص طور پہ وقت پہ ادا کرنا، اس کی شرائط، ارکان کی صحیح ادائیگی، یہ بہت کچھ اس میں آ جاتا ہے. بس مختصر کیونکہ ہم جا رہے ہیں، بس کل ہمارا آخری دن ہوگا اس میں انشاءاللہ تعالی. تو کل ہم توحید کو دیکھیں گے. تو آج ہماری کوشش یہ ہے کہ قرآن مجید میں سے کچھ چیزیں ایک دفعہ پھر ریوائز کر لی جائیں. اچھا جی، یہ ہو گیا ہے. اب ہم اس میں دیکھتے ہیں یہ چیز دیکھتے ہیں. اب سورۃ المدثر پہ ہم پہنچ گئے ہیں. بالکل ابتدائی صورتیں جو نازل ہوئیں، مکی صورتیں، ان میں سے ہے. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا لم نکو من المصلین. وہ کہیں گے، ویسے یہ ماضی ہے، قالو ہوتا ہے انہوں نے کہا، لیکن یہ قیامت کے واقعات اکثر ہوتے ماضی میں، ترجمہ مستقبل میں کرتے ہیں. وہ کہیں گے لم نکو، ہم نہیں تھے، من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں. کیا مطلب؟ کون ہے جو یہ کہہ رہے ہیں؟ اس کی میں آپ سے بیک گراؤنڈ تھوڑی شیئر کر دیتی ہوں.
کسی کونے میں کسی گھر میں کسی شخص کو دیکھ سکتے ہیں نا اسکرین پہ، اور بات بھی کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ کون سا مشکل ہے؟ وہ اگر دیکھنا چاہیں گے تو ان کو یہ منظر دکھائے جائیں گے، تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ اب اس کی تفصیلات ہیں، بعض کہتے ہیں یہ کافروں کے بارے میں ہے، لیکن ہم جس کانٹیکس میں بات کریں گے یہ مسلمانوں کے بارے میں، جو ایمان تو لے آئے تھے لیکن خالی ایمان لانا فائدہ نہ دیا، عمل نہیں تھا۔ اور کون سی کچھ چار چیزیں ہیں جو ہم اس آیت ان اگلی کچھ آیات میں آپ سے شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میں اس آیت کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، اپنا جائزہ لیں آپ، میں اپنا جائزہ لوں کہ یہ جہنمیوں سے پوچھا جا رہا ہے، جنتی پوچھ رہے ہیں کہ تم کون سی چیز تمہیں یہاں پر لے آئی؟ تو سب سے پہلے وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نمبر 2، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو، محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نمبر 3، اور ہم اس کا میں ترجمہ کر دیتی ہوں، بیہودہ باتوں میں بیزی رہتے تھے اور غلط قسم کی بحث کرتے تھے، اور کن کے ساتھ؟ جو ایسی بیہودہ باتوں میں لگے رہتے تھے۔ یہ جو اس میں آپ کو بتا دوں، میں دیکھتی ہوں، اگر دیکھیں مجھے اگر سلائیڈ اس کی سامنے آ جائے نا تو میں آپ کو یہ ساری چیزیں ایک دفعہ جب سامنے آ جائیں گی تو آپ کو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ یاد رہیں گی۔ یہ چیز ہے، جہنمیوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی؟ یہ نا ذرا محسوس کیجئے گا، اسے کبھی تنہائی میں جب آپ قرآن مجید پڑھیں ترجمے والا پڑھا کیجئے شروع میں، جب آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ پھر عربک اب کھول لیا کریں، ترجمہ ضرور دیکھا کریں، تلاوت تھوڑی کم کر لیں لیکن ترجمے کے ساتھ کیا کریں۔ ابھی آپ قرآن مجید کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تب بھی ترجمہ دیکھا کریں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تمہیں کون سی چیز یہاں پر جہنم میں لے آئی؟ تو جہنمی اپنے جہنم میں جانے کے 4 اسباب بیان کریں گے۔ پہلا یہ کہ وہ نماز ادا نہیں کرتے تھے، دوسرا یہ کہ وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا یہ کہ دین کی باتوں کو مذاق کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، اور مجلسوں میں بیٹھ کر فضول بحث کیا کرتے تھے۔ آج دیکھیں ہم بھی ایسا کر رہے ہیں، ہمارے یہاں بہت لوگ وہ اسے لبرلزم بولتے ہیں، ماڈرنزم بولتے ہیں، دین کی باتوں کو کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں دین کی۔ اول تو وہ جیسے کوئی 4 شادیوں کا مذاق اڑا رہا ہے، لطیفے بنائے جا رہے ہیں، کوئی کسی بات کا مذاق اڑا رہا ہے دین کی، کوئی کسی دین کی کسی چیز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کوئی اس میں نقص نکالتا ہے، کوئی کمی نکالتا ہے۔ خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے حقوق اتنے نہیں ہیں جتنے مردوں کے ہیں، ہمیں کھیتی کہہ دیا ہے، اور ہمیں یہ، اور ہمیں کہا گیا کہ 2 عورتوں کی گواہی ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ کوئی پتہ نہیں کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں، بس ہلکا پھلکا سا کہیں سے سنا، خود اس کی ڈیپتھ میں بھی نہیں گئے۔ آپ کو کوئی آیت اگر اس کی ترجمہ خالی سمجھ نہ آئے، آپ کنفیوز ہو، تو آپ اس کی تفسیر میں جائیں، ایکسپلینیشن۔ اب تو اتنی ایپس ہیں، کسی بھی اچھے اسکالر کی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، سب اچھی ہیں، زیادہ تر اچھی ہیں۔ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا جہاں پہ قرآن کی بات ہوگی اور قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیات کا ذکر ہوگا اور احادیث مبارکہ کا ہوگا۔ اس میں حافظ عبدالسلام صاحب کی یہ بہت اچھی ہے آج کل، جو نیو پچھلے کچھ سالوں میں جو نیو اگر کسی کی تفسیر، ویسے تو پرانی حافظ ابن کثیر کی بھی، مولانا مودودی صاحب کی، سب کی اچھی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک اچھی ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے عربک والوں کی اپنی، اور یہ جو ہمارے ہاں اسکالرز ہیں یہ سب کی بہت اچھی ہیں۔ ہاں ان کی آپ دیکھ لیں، بعض نے اپنے فرقہ کو بہت اندر پروموٹ کریں گے، وہ آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی۔ میں نے آپ کو بتا دیا حافظ عبدالسلام صاحب کی اگر آپ دیکھیں گی نا، اس میں ایک بات تھوڑی مشکل میں کہوں گی کہ وہ گرامر اسٹوڈنٹ کو زیادہ سمجھ آتی ہے، اور جب سمجھ آتی ہے تو بہت مزہ آتا ہے۔ ہاں لیکن ضروری نہیں ہر بات وہ گرامیٹیکلی کریں، وہ آپ کم از کم آپ اتنا دیکھ لیں کہ وہ ہر آیت کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیات لے کر آتے ہیں۔ اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ سورۃ المدثر آیت نمبر 43 سے 46، تو اس میں وہ پیچھے پورا قرآن مجید کی جتنی آیات ہوں گی ان کا حوالہ دیں گے کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، تو وہ بات پکی ہو جاتی ہے، کنفرم ہو جاتی ہے، زیادہ سمجھ آ جاتی ہے۔ پھر احادیث کا دیں گے، نمبر بھی ساتھ لکھے ہوں گے، کتابوں کے نام لکھے ہوں گے، تو یہ آپ وہ سامنے دلیل سے بات کر رہے ہیں، صحیح بات کر رہے ہیں، تو ان کی میں نام اس لیے لے رہی ہوں کہ آپ ان کو دیکھ لیں،
اس جیسی تفسیر کسی کی ہوگی نا تو وہ اس کا مطلب ہے وہ سب کی ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں کوئی فرقے کی بات نہیں ملے گی. کوئی اپنے بزرگوں کی ڈیفینڈ نہیں کیا جا رہا. کوئی اس طرح کی نہیں. سیدھی سیدھی بات ہے جو ہے وہ ہے. وہ لفظوں سے بات کرتے ہیں, وہ آپ کو لفظ بتاتے ہیں اس لفظ کا یہ مطلب ہے. تو لفظ میں تو کوئی فرقہ نہیں ہوتا نا. آپ کوئی فرقہ ڈال رہا ہے تو میں اس کا کچھ نہیں کر سکتی. عربی کے لفظوں میں کوئی فرقہ نہیں ہے. اب کوئی اگر اس سے بھی کھیل رہا ہے, کھلواڑ کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. تو ترجمے سے تلاوت کیا کریں چاہے تھوڑی کر لیں. اور یہ جو الہدا والے ہیں مجھے ان کا بہت پسند ہے, جو ان کے پارے ہیں. اگر آپ ہارڈ کاپی میں لینا چاہیں, نہیں تو ان کی ایپ میں آپ کو ان کی مل جائیں گے. تو ان کے آسان ہے, ان کے بہت آسان ہے. حافظ عبدالسلام صاحب تو گرامیٹیکلی بات کرتے ہیں نا, تھوڑا وہ ان کا لیول تھوڑا اور ہے, لیکن اس میں بھی بہت آسانی ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور باقی الہدا والوں کا بہت آسان ہے. ہم نے اپنے کئی گروپس میں انہی کو ان کے اسکرین شاٹ ہی ہم لے کر چلتے ہیں. باقی ڈفرینٹ ہے, ہمارے ہر گروپ کا پیٹرن ڈفرینٹ ہوتا ہے. کسی میں کسی اسکالر کا ہوتا ہے, کسی میں کسی ایپ سے لیا ہوتا ہے. تو آپ ان کا یہ کہ آسان ہے. پھر ان کی آپ کسی کی سن لیں, یہ سب اچھی ہیں. استاذہ جتنی بھی ہیں سب اچھی ہیں. آپ ان کی دیکھ لیں, کوئی آیت کنفیوز کر رہی ہے, آپ کے دل کو لگا کہ مجھے کھیتی کیوں کہا گیا, مجھے اچھا نہیں لگا, آپ ان کی ایپ پہ چلی جائیں. ان کی اس والی حدیث اس والی آیت کے نمبر کو کلک کر کے ان کی کچھ منٹ کی وہ والی آپ سن لیں, تو تاکہ آپ کو کلیئرٹی ہو جائے. تو طریقہ آپ بھی تو کچھ کیجئے نا, محنت کیجئے بیٹی. آپ محنت کریں گے تو پھل ملے گا. اللہ تعالیٰ اس طرح سے نہیں کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی. یہ چیز انگریزوں کو سمجھ آ گئی ہے, گوروں کو سمجھ آ گئی, کیا بولتے ہیں ان کو, یورپین کو, امریکن کو سمجھ آ گئی, ہمیں نہ سمجھ آئی. وہ محنت کرتے ہیں, وہ غلط کاموں میں بھی محنت کرتے ہیں, وہ برے کاموں میں بھی محنت کرتے ہیں, وہ اتنی محنت کرتے ہیں. مجھے یہ مثال دینی تو نہیں چاہیے, لیکن میں آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ بیٹی یہ جو ہالی ووڈ کی موویز بنتی ہے نا, ان کی کبھی اگر آپ دیکھیں کہ یہ کتنی محنت کرتے ہیں, ان کی ڈاکومنٹری میں جو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کتنے مہینے کتنے سال میں بغیر کچھ کھائے پیے, یہ کم کھائے پیے, ہم نے یہ کیا, راتوں کو یہ کیا, صبح کے وقت یہ کیا, اس پہ ہمارے کس شخص نے کتنی محنت کی, اپنی فزیکل فٹنس میں کتنی محنت ہوئی ہے, ہمارے اس گیٹ اپ میں کتنی محنت ہوئی ہے, ہمارے سیٹ پہ کتنی محنت ہوئی ہے, ہماری فلاں چیز پہ کتنی محنت ہوئی ہے. آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو اچھے کام میں محنت کی توفیق دیں. میں مثال اس لیے دے رہی ہوں, لوگ غلط کاموں میں اتنی محنت کر رہے ہیں, ہم اچھے کام میں محنت نہیں کر رہے. ہمیں کوئی دین کا نہیں پتا, ہمیں صرف اتنا پتا ہے جتنا سوشل میڈیا نے دکھا دیا. آپ کی دوست نے کوئی اسٹیٹس شیئر کر دیا, اس پہ جو آئی تھی, جو حدیث تھی, وہ سن لی, پڑھ لی, دل کو لگی, مان لیا, نہیں تو یہ کیا بات ہوئی. تو یہ بات ایسے نہیں کہنا کہ یہ کیا بات ہوئی, اسلام ایسے کیوں کہہ رہا ہے, قرآن ایسے کیوں کہہ رہا ہے. مذاق نہیں اڑانا ہے, اس پہ کرٹیسزم نہیں کرنا. وہ حق ہے, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے, ہم چھوٹے لوگ ہیں. اور آج ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ بن گیا ہے. ہمارے یہاں کوئی بھی, میں نے کہا اسے ماڈرن سمجھا جاتا ہے اس شخص کو جو کہ کہتا ہے کہ مجھے اسلام کی یہ بات مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی, پسند نہیں آ رہی. آج کل لوگ اکثر دین کو چھوڑ رہے ہیں, ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, رحم فرمائے. تو دین میں کوئی کمی نہیں ہے, دین مکمل ہے, کمی ہمارے اندر, ہمارا نالج نہیں ہے. تو تھوڑی آپ بھی بیٹی محنت کیجیے. ویسے تو آپ قرآن مجید کا کورس پورا کریں, نیت کریں, لیکن جب تک موقع نہیں ملتا تو تلاوت ترجمے کے ساتھ کریں. جو آیت نہیں سمجھ آتی, مائنڈ میں کنفیوژن ہوتی ہے, دین کے بارے میں کوئی غلط وسوسے آتے ہیں, وسوسے خیر ہوتی اس طرح کے غلط ہیں, تو وہ آپ فوراً جا کے کسی ایک کتاب کو یا کسی ایپ سے اس ایک آیت کو سن لیں. چند منٹ میں وہ آپ کو علماء کرام, اللہ نے بڑا علم دیا انہیں. یہ تو ہم چھوٹے لوگ ہیں, ہم لوگوں نے عادت ہی بنا لی ہے. جہاں ہم پولیٹیشنز, ایکٹرز, ان لوگوں پہ کرٹیسزم کرتے رہتے ہیں نا, وہاں ہماری عادت ہو گئی ہم علماء کرام پہ بلا ضرورت کرٹیسزم کرتے ہیں. چند ایک ہوتے ہیں, وہ ہر طبقے میں ہوتے ہیں, جو کہ دین کو صحیح پورٹری نہیں کرتے. یا تو وہ سیکھا ہوتا ہے, عمل کرتے نظر نہیں آتے, ان میں دنیاوی پن, دنیا کی باتیں, وہ اس طرح سے دنیا کی محفلوں میں, مجلسوں میں بہت نظر آئیں گے اور غلط کام کرتے نظر آئیں گے. وہ چند ایک ہے. یا وہ دین کو علم حاصل کیا اس کے باوجود وہ اپنے فرقے کو اندر ڈالے جا رہے ہیں, گھسائے جا رہے ہیں بس. تو یہ چند لوگ ہیں. زیادہ تر علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں. ہم ہوتے کون ہیں انگلیاں اٹھانے پر والے, وہ ہمیں ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو علم میں اضافہ کیجیے, اللہ سے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کو علم کے لحاظ سے آپ کو بڑھائیں. ہم تو یہ ترجمہ کرتے ہیں نا, ربی زدنی علما, اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا مطلب ہے مجھے اوپر کر, علم کے لحاظ سے مجھے بڑھا, میرا درجہ اوپر کر, مجھے اپنے قریب کر, مجھے اپنی محبت دے. علم کے لحاظ سے, کیونکہ اللہ کے پاس قرب اور محبت کے اور بھی طریقے ہیں, راستے ہیں, ذریعے ہیں. تو علم بہترین ہے, قرآن مجید کا علم.
قرآن مجید کا راستہ بہترین راستہ ہے. لوگوں نے بڑے یہ صوفیزم اور بڑے مراقبے اور بڑے اور طریقے اور بہت کچھ نکالا ہے. یہ وظیفے کرو، یہ چلے کرو، وہاں پہاڑوں پہ چلے جاؤ، وہاں پہ درخت جنگلوں میں نکل جاؤ، بیوی کے پاس نہ جاؤ، یہ کر چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ چاہیے آپ کو. آپ پہنچنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، قرب چاہتے ہیں، قرآن مجید کو پکڑ لیجئے، قرآن مجید سے جڑ جائیے. جس کا کلام ہے تو کلام کو سمجھیں گے تو جس ہستی کا کلام ہے اس کی سمجھ آئے گی، اس کا قرب ملے گا، محبت ملے گی. دین اسلام بیٹی بہت سادہ ہے، یہ ہم لوگوں نے کمپلیکیٹڈ کر دیا. ایسے ایسے وظائف، اتنے اتنے دن، 40 دن، یہ چلے کاٹو، وہ کرو. اللہ تعالیٰ تو آپ کے اتنے قریب ہیں، اتنا تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ کسی ایک چیز پہ آپ کو شرمندگی ہوتی، ایک آنسو نکلا اور زبان سے آپ نے ابھی معافی بھی نہیں مانگی، جو وہ قدر کرتے ہیں اس آنسو کی. قیامت کے دن ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی وہ جو اذیت ناک دن ہے، کتنی گرمی ہے، سورج کتنا قریب ہوگا، اس میں صرف 7 لوگ ہوں گے، 7 طرح کے، جنہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اس میں ایک وہ شخص آئی میں اللہ کو یاد، آنسو نکل آئے. اللہ تعالیٰ تو اس پہ اتنے خوش ہو رہے. آپ نے اللہ کو یاد کیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ کو اللہ سے ڈر لگا، مرنے سے، موت سے، قبر سے، قیامت سے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ اب آپ کی آسانی آسانی ہے آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. تو محنت آپ نے کرنی ہے، کوشش آپ نے کرنی ہے. ہم لوگ تو پکی پکائی ہانڈیاں کھانے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. دنیا کے ہر کام میں ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اور دین ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جھولی میں آ جائے، جلدی سے سمجھ آ جائے. شارٹ کٹ کوئی بتا دے مجھے، جلدی سے قرآن مجید کا بتا دے. بیٹی ایسے تھوڑی ہوگا. پھر جتنا سیکھیں گے پھر اتنا ہی آپ کے اندر جائے گا. ویسے تو قرآن مجید کا میں پھر بھی انکریج کروں گی کہ جو ہمارا دورہ قرآن ہے، کم از کم اتنا بھی اگر آپ سیکھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ کبھی آپ کو توفیق دیں، پھر آپ اس کے بعد مکمل بھی سیکھیں. تو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایک آیت، میں تو کہتی ہوں قرآن مجید کی ہر آیت میں یہ پاور ہے کہ وہ آپ کو بدل کے رکھ سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی پورا کورس نہیں کر رہا، اس نے ایک آیت کہیں ایسے سنی، اس کی ایکسپلینیشن سنی، ترجمہ، تفسیر، ایسے دل پہ اثر کیا، اس کا دل بدل گیا. تو وہ تو قرآن مجید کو میں تو آپ کو انکریج ہی کروں گی کہ چاہے تھوڑا کریں. ہفتے میں ہمارے تو زیادہ گروپس ایسے ہیں کہ ویکلی کلاسز ہیں. ہفتے میں ایک کلاس ہے، درس کی ایک کلاس ہے، لفظی ترجمہ تفسیر کی ایک کلاس ہے ہفتے میں. ہم تو کہتے ہیں جڑ جائیں کسی طرح سے. کورس نہیں کیا تب بھی، کورس مکمل کیا تب بھی جڑ جائیں تاکہ بھول نہ جائیں، واپس اس رستے پہ نہ جائیں. جڑے رہیں، کسی بہانے سے جڑے رہیں. تو بس میں اتنا ہی کہوں گی. بات میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ دین کو مذاق ہم نہیں کر سکتے. ہمیں دین کی سمجھ نہیں آئی تو آپ محنت کریں، کوشش کریں. کس کس کام کو آج تک آپ نے وقت نہیں دیا، آپ نے انرجی نہیں صرف کی وہاں پر. آج قرآن مجید کو بھی تو وقت دیں. اور چوتھا یہ کہ وہ روزے جزا کو جھٹلاتے تھے. اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے اگلی آیت جو یہاں پر نہیں ہے مینشن، 47، یہاں تک کہ ان پر موت آ گئی اور پھر ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی. آپ سن رہے ہیں یہ 4 لوگوں کے بارے میں؟ ٹھیک ہے. تو بس اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں. میں انہیں کو یہ یاد رکھیں، یہ ہم مسلمان بھی اس میں شامل ہیں. میں نے کہا نا آگے تفسیر ہے، بعض کے نزدیک کچھ ہے. آپ نے یہ مسلمانوں کے بارے میں سوچنا ہے کیونکہ نماز کا تو مسلمانوں کو حکم ہے نا بیسیکلی زیادہ. کہ ویسے تو بعض نے کہا کہ جی یہ کافروں کو کہا گیا کہ ایمان لا کے نماز ادا کریں. آپ چھوڑیں ان کو، یہ ہمارا ہے کہ اللہ نہ کرے. اللہم لا تجعل منہم. کتنا خوفناک منظر ہے یہ. ان سے پوچھا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نماز نہیں ادا کرتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. آپ اگر صاحب استطاعت ہیں، آپ کے گھر کے کچن میں سے ہر روز کم از کم ایک شخص کا کھانا، کوئی گھر میں آ رہا ہے اسے کھلا دیں، کوئی گلی میں آ رہا ہے اسے کھلا دیں، کسی کے گھر بھجوا دیں. پتہ کریں کون بیمار ہیں، کون ضرورت مند ہے، کون غریب ہے، ان کا کھانا فکس کر دیں. آپ ایک شخص کو کھانا ایڈ کریں گے، آپ کے کچن میں اتنی برکت ہوگی، آپ کے رزق میں. آپ دیکھیے گا آپ کو جس چیز میں اضافہ کرنا ہے، مال میں، دولت میں، عزت میں، کھانے میں، علم میں. میں تو اپنا علم کا کہوں گی، جب سے میں نے پڑھانا شروع کیا الحمدللہ، مجھے تو خالی کورس کرنے سے تو کچھ نہیں آتا ہے. یہ تو ہماری خوش فہمیاں ہوتی ہیں. بلکہ جس طرح سے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ لگتا ہے کہ علم کتنا زیادہ ہے، قرآن مجید کتنی بڑی چیز ہے، اور ہم کتنے چھوٹے ہیں، ہمارا علم کتنا چھوٹا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کو جتنا سیکھا ہے وہ تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. علم تو ایک سمندر ہے قرآن مجید کا جو علم ہے، اس میں سے تو ایک قطرہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس علم.
لیکن چلیں جو ہم نے سیکھا وہ یاد بھی رہے، اور اس سے زیادہ فائدہ ہو، اور اس میں ہمیں برکت ہو، ہمیں ہمیشہ یاد رہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور علم دے، تو آپ سکھانا شروع کر دیجئے۔ آپ کو جو چیز چاہیے آپ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیجئے۔ آپ کو عزت چاہیے، لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیں۔ آپ کو رزق زیادہ، آپ کے رزق سے مراد یہ کھانا پینا مال و دولت ہوتی ہے، ایسے رزق میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ میں نے دورہ قرآن کی ابتدائی لیکچر میں آپ سے بات شیئر کی تھی۔ آپ کو جو چیز چاہیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دینا شروع کر دیں، بانٹنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اس چیز میں برکت دیں گے، وہ چیز بڑھ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بس یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ میں نے سورۃ نوح بھی آپ کے لیے سلیکٹ کی تھی، اس میں وہ یہی تھا استغفار کرنے کے فائدے، لیکن وہ میں پہلے کم از کم 2 بار شیئر کر چکی ہوں۔ تو استغفار کو بھی لازم کیجئے، بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو بندے کا استغفار کرنا۔ گناہ ہو جائے تب بھی توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، نہیں ہوتا تب بھی استغفار کیجئے۔ استغفار ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے۔ رزق میں کمی ہے، استغفار کیجئے۔ بارشیں نہیں ہو رہی، استغفار کیجئے۔ اولاد نہیں ہو رہی، استغفار کیجئے۔ رشتوں میں محبت میں کمی ہے، گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی آپ کو فزیکل مینٹل کچھ ایشو ہے، استغفار کیجئے، ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ خود کیجئے، یہ نہ کیجئے لوگوں کو بلا کے گھر میں 1 لاکھ دفعہ گٹھلیوں پہ 1.25 لاکھ دفعہ، نہیں، ایسا نہ کیجئے گا۔ اچھا بھلا کام ہوتا ہے، کچھ کام کو اللہ اور اپنے درمیان میں رکھا کریں نا، ہر کام میں لوگوں کو نہ لے کے آیا کریں، خود کریں۔ ہم اپنے والدین کی بخشش کے لیے لوگوں کو گھر میں بلا بلا کے قرآن پاک پڑھوا رہے ہیں، کوئی کیوں پڑھے گا آپ کے والد کے لیے، مرحوم والد کے لیے؟ اسے کیا اٹیچمنٹ ہے اس کی؟ اٹیچمنٹ تو آپ کی ہے، آپ خود پڑھیں۔ اور ویسے بھی آپ جب خود اچھا کام کریں گے، قرآن مجید سے جڑیں گے، آپ تلاوت بھی کر رہے ہیں، کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، تو آپ صدقہ جاریہ خود ہی بنتے جا رہے ہیں والد کے لیے، والدہ کے لیے۔ تو اس سے بڑی اچھی بات کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور آپ کے بچوں کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ رمضان کا مہینہ ہے جی، آخری دن اور راتیں تاک راتیں، خوب خوب دعائیں کیجئے سب کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کیجئے۔ جو دل چاہے اللہ تعالیٰ سے خوب 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 مانگیے۔ بس اس کے ساتھ یہ میں